اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ جماعت پانچویں، موضوع ہمارا ہے تھامس الوا ایڈیسن۔ تو پیارے بچوں، جیسے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے اسی موضوع کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں کی تھی آپ لوگوں سے کہ کس طریقے سے تھامس الوا ایڈیسن نے اس بلب کو ایجاد کرنے میں کس طرح کے تجربات کیے اور کتنی بار وہ ناکام ہوئے اور کس طریقے سے اس نے اس شیشے کے بلب کو روشن کیا۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ایڈیسن کی کئی اور ایجادات بھی ہیں، ان میں سے ایک فونوگراف کی ایجاد ہے۔ ایڈیسن نے چلتی پھرتی فلم بھی بنائی۔ یہ ایڈیسن کا ایک اور کارنامہ تھا۔ ایڈیسن کی ساری زندگی سائنسی تجربات میں بسر ہوئی۔ سائنسی شوق کو پورا کرنے کے لیے ایڈیسن کو اخبارات اور پھل بیچنے کا کام بھی کرنا پڑا۔ 18 اکتوبر 1931 عیسوی کو ایڈیسن اس دنیا سے چل بسے۔ ان کے ماتم میں انگلستان کے عوام نے 1 منٹ کے لیے تمام روشنیاں غل کر دیں۔ یہ ایڈیسن کے لیے بہت بڑا خراج عقیدت تھا۔ اب پیارے بچوں، بلب کے علاوہ ایڈیسن نے اور بھی بہت سارے تجربات کیے۔ ان میں سے ایک تھا فونوگراف، ٹھیک ہے، فونوگراف، اور دوسرا تھا چلتی پھرتی فلم، یعنی یہ والا جو یہاں پہ نقشے میں دیا گیا ہے۔ ایک سی ڈی یہاں پہ رکھتے ہیں اور اس میں یہ یہاں پہ چھوڑنے سے یہاں پہ ساؤنڈ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ عام طور پر آپ لوگوں نے پرانے فلموں میں دیکھا ہوگا، ہمارے بالی ووڈ کی یا ہالی ووڈ کی پرانے فلموں میں یہ فونوگراف آتے ہیں، فونوگراف کا سین زیادہ آتے ہیں پرانے فلموں میں۔ یعنی چلتی پھرتی فلم ہے، یہاں پہ ایک سی ڈی رکھتا ہے اور یہ جب گھومتے رہتا ہے تو یہاں پہ اس میں جو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ سب اس اسپیکر کے ذریعے ساؤنڈ باہر آ جاتا ہے۔ اب اپنی سائنسی شوق کو پورا کرنے کے لیے، یعنی چونکہ اس کو سائنس میں تجربے کرنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے اخبارات بھی اس کو بیچنے پڑے اپنے تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے تعلیم کو جاری رکھ سکے۔ اسی لیے اس نے اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے کیا کیے، اخبارات بھی بیچنا پڑا اس کو، پھل بھی بیچنے پڑے۔ اور یہاں پہ نہیں ہے وہ سبق، کہا جاتا ہے اس نے ریل میں ٹکٹ بیچنے کا کام بھی کیا تھا اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے۔ اور جب وہ ریل میں ٹکٹ بیچتے تھے اس دوران اس نے اس ریل کے مالک سے کہا کہ ایک ڈبہ مجھے تجربہ کرنے کے لیے دیجیے۔ تو اس کی منت پر اس ٹرین کے مالک نے اس کو ایک ٹرین کا ڈبہ تجربہ کرنے کے لیے دے دیا۔ تو ایک روز کیا ہوا، جب وہ اس ٹرین کے ڈبے میں تجربہ کر رہے تھے، اسی دوران اس ٹرین کے ڈبے میں آگ لگ گئی اور اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو اس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اس بلب کو ایجاد کرنے میں، چونکہ اس کو سائنس کے تجربات کرنے کا بہت شوق تھا۔ اسی لیے اس نے طرح طرح کے کام کیے، اخبارات بیچے، پھل بیچے، ٹکٹ بیچے، لیکن اپنی تجربات کو نہیں چھوڑا، اپنی اس شوق کو نہیں چھوڑا جس کو وہ کرنا چاہتے تھے۔ تو آخرکار 18 اکتوبر 1931 کو تھامس الوا ایڈیسن اس دنیا سے چل بسا۔ جس عظیم شخص نے ہمارے لیے ہمارے اندھیری راتوں کو روشن کر کے گیا، اس عظیم شخص تھامس الوا ایڈیسن کا 18 اکتوبر 1931 کو انتقال ہوا۔ اور انگلستان کو انگلش میں ہم انگلینڈ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انگلینڈ کہتے ہیں۔ تو انگلینڈ کے عوام نے، یعنی لوگوں نے ان کی خراج عقیدت کے لیے کیا کیا، ان کی ماتم میں، ان کی جانے کے غم میں کیا کیا، 1 منٹ کے لیے پورے ملک میں، پورے انگلینڈ میں 1 منٹ کے لیے ساری روشنیاں غل کر دی، بجھا دی۔ غل کرنا، بجھا دینا، آف کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ساری روشنیاں کیا کر دیا اس نے؟ غل کر دیا۔ کس نے؟ پورے ملک نے، انگلینڈ کے پورے ملک میں 1 منٹ کے لیے ساری روشنیاں بند کر دی، بجھا دیں۔ یہ ایڈیسن کے لیے بہت بڑا خراج عقیدت تھا، اور یہی سب سے بڑا خراج عقیدت تھا اس عظیم شخص کے لیے جس نے ہمارے اندھیرے راتوں کو روشن کر کے گیا۔ تو یہ تھا پیارے بچوں تھامس الوا ایڈیسن کا سبق جو کہ ہمارا مکمل ہوا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اس کے الفاظ معنی پڑھیں گے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا الفاظ معنی ہمارا ہے
ذہین. ذہین کا معنی ہے ہوشیار یا ہونہار، دونوں میں سے ایک آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا ہے مہنگا. مہنگے کا مطلب ہے زیادہ قیمت والا. ہم جماعت ایک ہی جماعت کے، یعنی کلاس فیلو زبر دے، کلاس میٹ بھی کہتے ہیں، کلاس فیلو بھی کہتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہم جماعت بھی کہتے ہیں اردو میں، ایک ہی جماعت کے. محروم، نا امید. طلباء، طالب علم کی جمع، یعنی طالب علم ہو گیا ایک طالب علم. اگر ایک سے زیادہ ہوں تو طلباء کہیں گے. یہ جمع ہے، یہ واحد ہے، یہ جمع ہے. طالب علم واحد ہے، طلباء جمع ہے. سکھ. سکھ کا مطلب ہے آرام. سکھ کا مطلب کیا ہے؟ آرام. فونوگراف. فونوگراف کا مطلب ہے گرامافون، یہی جو ہمارے یہاں پہ تصویر پر دکھایا گیا ہے، یہ والا. ٹھیک ہے، یہ چلتی پھرتی پھر یہ سی ڈی گھومتے رہتا ہے، پھر اس میں جو ریکارڈ کیا گیا ہے اسی کی آواز اس اسپیکر کے ذریعے باہر آتا ہے، ہم آرام سے سن سکتے ہیں. تو پیارے بچوں، تھامس الوا ایڈیسن کے بارے میں ہم نے یہ سبق ختم کر لیا. اس کے الفاظ معنی بھی ہم نے پڑھ لیے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ان کے سوالات کریں گے. تب تک کے لیے انشاءاللہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا یا اس سے پہلے اس سبق میں جو ہم نے پڑھا، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا ہوگا. جہاں کہیں بھی آپ لوگوں کو کچھ مشکلات آتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتے ہیں، تو آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا یوٹیوب پر آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو دیکھ کر. جہاں کہیں بھی آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو، انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، ہر ایک استاد کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کو آپ تک سبق پہنچانے کی، یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا مائکروسافٹ ٹیم ایپ کے ذریعے آپ لوگوں تک تعلیم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہیں پر آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.